اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 127، صرف ایک آیت ہے، آیت نمبر 127۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 127 جو ہے اس میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ایسا ہی ہے، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں۔ نجزی، نا از فار یعنی ہم، اور جزا جزی یعنی کہ مطلب جو جزا دیتے ہیں، تو یعنی جو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جس نے بھی اسراف کیا، جس نے بھی ٹرانسگریس کیا، یا جو حد سے باہر نکل گیا، لمٹ کراس کر کے۔ اللہ نے حدیں بنائی ہیں، ان حدوں کو توڑ کے جو باہر نکل گیا اس کو کہتے ہیں حد سے اسراف کرنے والا بندہ۔ تو اللہ کی جہاں بھی کوئی بھی آیتیں ہیں جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو، تو جو بھی بندہ اس کے الٹ کام کر رہا ہے نا، وہ حد سے اسراف کر رہا ہے۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو اسراف کرتا ہے۔ من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، اور نہیں ایمان رکھتا رب کی، یعنی کہ اس کے رب کی آیتوں پہ، کیونکہ اللہ سب کا ہے نا، رب ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس بندے کے لیے جس نے غلط کام کیا ہے، قرآن کے اپوزٹ گیا ہے، وہ یعنی جو اس کا صحیح مطلب جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کے اس نے الٹا کیا، اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور وہ کر کچھ اور رہا ہے، تو وہ بندے کے لیے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایمان بھی نہیں رکھا، ولم یؤمن بآیات ربہ، یعنی اس کے رب کے آیتوں کے اوپر ایمان بھی نہیں رکھا، کیونکہ آیتوں کو اس نے وہ کر دیا نا، توڑ موڑ کے الٹ پیر کر دیا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے اندر دیکھو یہ کرو، میرا حکم ہے، اور دیکھو یہ چیز مت کرنا، اس سے بچو۔ تو جو نہیں کرنا بولے وہی کر رہا ہے بندہ، اور جو کرو بول رہا ہے وہ تو کر ہی نہیں رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ ایمان بھی نہیں رکھتا اس کے رب کی آیتوں پہ۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، تو اللہ کہتا اور یقیناً، کیونکہ لا لگ گیا ہے نا عذاب کو، وَلَعَذَابُ، تو لا عذاب کا مطلب ہے یقیناً عذاب، یقیناً عذاب۔ تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، تو آخرت کا، یعنی وہ عذاب جو آخرت کا ہے، یقیناً اشد، بہت ہی شدید ہوگا، وہ بہت ہی دردناک۔ وَأَبْقَى، ابقا کا مطلب ہے باقی رہنے والا، باقی رہنے والا، کیونکہ ابقا ورڈ آ گیا یہاں۔ جو اللہ کہتا ہے اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ تو بہت شدید ہے، اشد وابقا، اور باقی رہنے والا۔ تو سوچ لو وہ بندہ جس نے قرآن کی آیت کو صحیح فالو نہیں کیا اور اس کا الٹ کام کیا، یہ اس کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو جس نے یہ کام کیا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے کہ ہم نے کیا چیز ایسی کی ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانا ہے اور الٹ کیا ہے۔ And thus do we recompense him who transgresses beyond bounds and believes not in the signs of his Lord, and the chastisement of the hereafter is far more grievous and more enduring. Astaghfirullah, a'udhu billah.
ربنا لا تجعلنا منہم آمین. اس کی نوٹ ہے 2651. Blindness in the world of enduring reality is far worse than physical blindness in the world of probation. حقیقت کی جو دنیا ہے یہ تو حقیقت کی دنیا ہے ہی نہیں. اس کو تو ورلڈ آف پروبیشن کہا گیا ہے کہ جو ٹیمپرری طور پہ یہ دنیا ہم کو دی گئی ہے. ٹیمپرری ہے, پروبیشن ہے. یہ جب کسی کمپنی میں جا کے کام ڈھونڈتے ہو تو پروبیشن پہ رکھتے نا کہ ابھی ہم تم کو رکھ رہے ہیں, ابھی 1 مہینہ دیکھیں گے رکھ کے بعد میں تم کو نکال دیں گے, تو ٹیمپرری بیس ہے وہ. تو ویسے ہی یہاں پر اللہ نے یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ وقتی ہے, ٹیمپرری ہے, پروبیشنری ہے. تو یہاں کا جو یہ ہماری جسمانی طور پہ فزیکل اندھاپن, تو وہ کچھ بھی نہیں ہے اتنا. حقیقت میں وہ اندھاپن جو آخرت کی اصلی دنیا ہے, یعنی جہاں پہ ریالٹی ہے, حقیقت کی دنیا وہی ہے اور وہ ہمیشگی والی ہے. ورلڈ آف انڈیورنگ, انڈیورنگ یعنی بہت ہی لمبی ہے وہ زندگی وہاں کی. تو blindness in the world of enduring reality is far worse. وہ بہت ہی بدترین ہوگا وہاں کا اندھاپا than physical blindness in the world of probation. اس ٹیمپرری دنیا کے اندر جو اندھاپن ہے وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی ہے ہی نہیں, مگر آخرت کا اندھاپن یعنی اتنا بھیانک اور اتنا برا ہے. اور اب ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.